میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نگاہ نیچے کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخلوق میں اعلی وجہ الکمال جاہ و جلال کے ساتھ ظاہر فرمایا، یعنی تمام کمالت کے ساتھ اور جاہ و جلال کے ساتھ ظاہر فرمایا، محاسن جمیلہ، اخلاق حمیدہ، فضائل حمیدہ سے ممتاز فرمایا۔ اور اگر ہم حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حسن اخلاق کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ علیہ السلام جیسا پے کرے حسن اخلاق کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے، تیرا خلق سب سے اعلیٰ، تیرا حسن سب سے پیارا، تیرا خلق سب سے اعلیٰ، تیرا حسن سب سے پیارا، تیرا خلق سب سے اعلیٰ، تیرا حسن سب سے پیارا، فدا تجھ پہ سب زمانہ، فدا تجھ پہ سب زمانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔
حدیث پاک میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تم سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہوتے. تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو. تو میٹھے بڑے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ حبیب، اللہ تعالیٰ کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ علیہ السلام نے غضب کا اظہار نہ فرمایا. کہ غزوہ احد میں جو معاملہ ہوا اس پر بھی آپ ہمارے آقا علیہ السلام نے غضب کا اظہار نہ فرمایا. حالانکہ آپ علیہ السلام کو اس دن کس قدر اذیت و تکلیف پہنچی تھی، اور اگر آپ علیہ السلام سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ علیہ السلام سے دور ہو جاتے. تو اے حبیب، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں تاکہ آپ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف فرما دے. اچھا، اب جو ہے وہ اخلاق کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. اخلاق یہ خلق کی جمع ہے، بمعنی عادت، یعنی اخلاق عادتیں، اور شمائل جمع ہے شمال کی، یعنی اس کے معنی طبیعت و جبلت. اخلاق عام ہے اور شمائل جو ہے یہ خاص. انسان کی جو عادت دنیا میں آ کر پڑے وہ بھی خلق ہے، مگر شمائل پیدائشی عادت ہی کو کہا جاتا ہے کہ جو عادت دنیا میں آ کر پڑے وہ خلق ہے، اور جو پیدائشی عادت ہو اسے شمال کہا جاتا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو رب تبارک و تعالی نے عظیم فرمایا. تو کوئی شخص بھی، کوئی فرد بھی کما حق ہو، جیسا کہ حق ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام کے اخلاق کا بیان نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ جب ہم دنیا کی نعمت نہیں گن سکتے، جو کہ بہت قلیل ہیں، بہت تھوڑی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے. حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خلق ایک ایسا ملکہ ہے کہ جو شخص اس وصف سے متصف ہو جائے تو اس کے لیے نیک افعال اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی جس شخص میں خلق آ جائے، یعنی یہ صفت آ جائے خلق والی، تو اس کے لیے نیک افعال کرنا، نیک کام کرنا، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور معاملات میں شدت کرنا،
بخل اور غضب سے کام لینا، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش آنا، قطع تعلق کرنا، رشتہ داروں اور عزیز و اقربا کے حقوق سے غفلت کرنا، ان تمام افعال قبیحہ سے اجتناب کرنا حسن اخلاق میں سے ہے۔ یعنی ان تمام برے افعال سے اجتناب کرنا، بچنا، دور رہنا، یہ حسن اخلاق میں سے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ کسی صاحب علم نے حسن اخلاق کی علامات جمع کرتے ہوئے فرمایا، ان حسن اخلاق کی علامات کیا ہیں سو جمع کرتے ہوئے فرمایا، حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے جو زیادہ حیا والا ہو، حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے جو کسی کو اذیت نہ دینے والا، حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے جو نیک اعمال بجا لانے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، کم گو ہو، کم بولنے والا ہو، زیادہ عمل کا عادی ہو۔ حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے جو لغزشوں سے حتی الامکان بچتا اور فضول گوئی سے، فضول گفتگو سے پرہیز کرتا ہو۔ حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے جو نیک ہو، پر وقار ہو، صابر ہو، رضائے الہی پر راضی، شکر گزار، بردبار، نرم طبیعت، پاک دامن اور شفیق ہو۔ یہ حسن اخلاق کا پیکر ہے جس میں یہ چیزیں ہوں۔ لعنت کرنے والا، گالیاں دینے والا، غیبت کرنے والا، جلد باز، کینہ پرور، بخیل اور حاسد نہ ہو، بلکہ حشاش بشاش رہتا ہو، اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتا ہو اور بغض رکھتا ہو، اور اللہ عز و جل کی خاطر ہی کسی سے راضی اور ناراض ہونے والا ہو۔ تو یہ ہے حسن اخلاق کا پیکر۔ اور ہمارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر معزز اور متقی ہیں، لیکن متقی ہونے کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کے پیکر بھی ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخلاق میں سب سے بہتر تھے۔ اور حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبرو اور سب سے زیادہ اخلاق والے تھے۔ میرے اخلاق اچھے ہو، میرے صدقہ اچھے ہو، میرے اخلاق اچھے ہو، میرے صدقہ اچھے ہو، بنا میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے بھیجا گیا کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔
ایک اور روایت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے۔ تو میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، مکرم بامعنی پسندیدہ اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قابل قدر، اور اخلاق جمع ہے خلق کی، جو کہ پہلے بھی عرض کیا، اخلاق جو خلق کی جمع ہے۔ تو اخلاق یعنی عادت و خصلت، یعنی دل کی وہ حالت جس سے اچھے اعمال کرنا آسان ہو۔ اور بعض نے فرمایا کہ دلی یعنی باطنی صفات۔ تو اس فرمان علی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کو اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے، اور ہم آخری نبی ہیں، جیسے ہماری ذات سے دین مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ کی نعمت تمام ہوئی، نبوت ختم ہوئی، ایسے ہی ہم یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کے اخلاق سکھانے تشریف لائے ہیں۔ ہم نے تعلیم کو مکمل فرما دیا، اب تا قیام قیامت علماء اور اولیاء ہمارے نقش قدم پر چل کر ہمارے اخلاق لوگوں کو سکھائیں گے۔ اس صورت میں تمام کا مقصد ناقص کو کامل کرنا نہیں، بلکہ اخلاق کے اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اہل عرب نے عقائد ابراہیمی اور اعمال ابراہیمی بدل دیے تھے، مگر اخلاق ابراہیمی کے یہ لوگ حامل تھے، اور درازی زمانہ کی وجہ سے اہل عرب کے اخلاق ناقص ہو گئے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا تھا، زمانہ اتنا طویل ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے اخلاق جو وہ ناقص ہو گئے تھے۔ تو انہی اخلاق ابراہیمی کی تکمیل کے لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو جناب خلیل اللہ علیہ السلام کے اخلاق کی تعلیم پورے طور پر دوں اور پیدا شدہ نقصان اور کمی کو دور کروں۔ جب پہلا جو میں نے معنی عرض کیا مکرم اخلاق کا، یہ جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمائے تھے، اور جو دوسرا معنی عرض کیا جیسے عقائد ابراہیمی اور اعمال ابراہیمی، تو یہ معنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ تو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نبوت، اخلاق اور ہدایت کی تکمیل ہوئی، اور حضور جو ہے وہ جمع الجماع ہیں، اور آپ سے مسیر یعنی چلنا آپ کی طرف مسیر ہے یعنی لوٹنا، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات کے جامع ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام تمام انبیاء کرام، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، سب کی صفات کے جامع ہیں۔ اور سیرت رسول عربی میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء سابقین میں سے ہر ایک حسن اخلاق کی ایک نوع سے مختص تھے، یعنی ہر ایک نبی جو ہے وہ حسن اخلاق کی ایک قسم سے مختص سے خاص تھے، مگر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس حسن اخلاق کے تمام انواع کی جامع تھی، یعنی حسن اخلاق کی تمام قسموں کی جامع تھی۔ غرض دیگر کمالات کی طرح محاسن اخلاق میں بھی آپ کا مرتبہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صاحب قصیدہ بردہ شریف فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ یہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام پر فوقیت فرما چکے ہیں، شکل میں، صورت ظاہری اور خلق یعنی حسن باطنی میں، اور کوئی نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نہیں پہنچ سکا مرتبہ علم و کرم میں۔
مزید فرماتے ہیں کیا یہ خوب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی ساخت جسے اللہ تبارک و تعالی نے بے حد دل آویز بنایا اور اسے خوش اخلاقی سے کیسی زینت بخشی ہے کہ چہرہ زیبا سے آثار مسرت و بشاشت ظاہر ہیں. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں میری روح اس پر قربان جس کے اخلاق اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ خیر البشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوش رو خوش خلق اور نرم دل رہتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی بد خلقی بد کلامی بازار میں چلا کر بولنا بد گوئی اور عیب چینی صادر نہ ہوئی اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کی خواہ خواہ مدح سرائی کرتے اور جس چیز کو نہ چاہتے اس سے تغافل کرتے اور کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مایوس نہ ہوتا. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بھی حسن اخلاق کے حسنہ کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. کیا آپ دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان کی عادات اپناتے ہوئے چھوٹے بڑے سبھی سے نہایت خندہ پیشانی اور پرتپاک طریقے پر ملتے ہیں اور ایسے مواقع جہاں اکثر لوگ غصے سے بے قابو ہو جاتے ہیں وہاں بھی آپ دامت برکاتہم العالیہ مسکراتے رہتے ہیں. تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے سنت پر فضل و کرم ہے. اللہ ان کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھے. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا. ایک بار جہاد کے موقع پر بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان دشمنان دین پر لعنت کریں تو اچھا ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا سنیے میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فحش کو نہ تھے اور نہ ہی لعنت کرنے والے اور نہ ہی گالی دینے والے. غصہ اور عتاب میں فرماتے تھے یعنی جب جلال میں آتے تو ارشاد فرماتے اس سے کیا ہوا اس کی پیشانی میں مٹی لگ جاوے. یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ فحش باتیں کرنے کی کسی پر لعنت پھٹکار کرنے کی نہ تھی. ساری عمر شریف میں ایک بار بھی کسی کو گالی نہ دی اور نہ ہی کسی خادم کو نہ ہی زوجہ کو لعنت کے لفظ سے یاد فرمایا. اور کسی نے کیا خوب کہا غصے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ تیرا برا نہ ہو. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ.